حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت، تربیت اور فطرت سلیمہ کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراپا زہد و تقویٰ تھی۔ آپ محنت و جد و جہد کرتی، دنیا سے بے رغبتی اور شریعت کی پیروی میں اپنے والد گرامی حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مکمل تصویر تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذہن، چال ڈھال میں کامل نمونہ تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ام المومنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، میں نے بیٹھنے، اٹھنے، چال ڈھال اور برتاؤ میں فاطمہ سے بڑھ کر حضور کے مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی اولاد کی جس مثالی انداز میں تربیت فرماتے، اس کی ایک جھلک کا ذکر یہی ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ میں آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گلے میں جو سونے کا ہار تھا، اس پر اشارہ کرتے ہوئے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ مجھے ابو حسن یعنی علی نے دیا ہے۔ اس پر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تجھے یہ پسند ہے لوگ کہے، یہ دیکھو محمد کی بیٹی کے گلے میں آگ کی زنجیر ہے۔ یہ کہہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ہار کو عوض غلام خرید کر آزاد کیا۔ جب آپ کو اطلاع ہوئی تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے فرمایا، تمام تعریف اس خدا کی، اس اللہ کی جس نے فاطمہ کو آگ سے نجات عطا فرمائی۔ غور فرمائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے اتنی آرائش کو بھی ناپسند کیا کہ وہ سونے کا ہار پہنے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے گھر میں سونے کے استعمال کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ کی اکلوتی بیٹی نے کہا، ابا جان، میری سہیلیاں سونے کے زیورات پہنتی ہیں، مجھے کہتی ہے تمہارے ابو تیرے لیے زیورات کیوں نہیں لاتے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹی، ان سے کہو میرے والد دوزخ کے شعلوں کی گرمی سے ڈرتے ہیں، سونا نہ پہن، میں تجھ سے آگ کی گرمی سے ڈرتا ہوں۔ ہم اپنے گریباں میں جھانکے، کیا ہم دنیا کے بندے نہیں؟ کیا ہم نے دنیا کی زیب و زینت کو اپنا مقصود نہیں بنایا؟ کاش ہمارا دل دنیا سے نفرت کرے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ آپ اس قدر مشقت کرتی گھر کے کاموں میں کہ آپ کے شوہر حضرت علی فرماتے ہیں، انہوں نے مال کا جمع کرنا اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ آپ فرمایا کرتے ہیں، ہم پر زکوٰۃ کیسے لازم ہوتی، ہم نے کبھی جمع ہونے ہی نہیں دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے یہاں سے گئی تو تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی۔ بچوں کی تربیت کے علاوہ چکی پیسنا، پانی لانا، گھر کی صفائی ستھرائی کا کام خود کرتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ابن مسعود سے کہا، تمہیں فاطمہ کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں جو حضور کو سب سے محبوب ہے۔ چکی پیسنے سے ان کے ہاتھوں میں نشان، مشکیزیں اٹھانے سے سینے اور گھر کی صفائی اور ہانڈی روٹی سے کپڑوں پر نشان پڑ جاتے۔ بعض اوقات کھانا پکاتے وقت ان کا رنگ متغیر ہو جاتا۔ سبحان اللہ، ایسی ہے ہماری فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دنیا سے بے رغبتی کا ہمیں سبق دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے۔ میں نے فاطمہ سے کہا، آپ سے درخواست کرو صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرو کہ ہمیں ایک خادم مل جائے۔ آپ میرے کہنے پر گئی مگر حیا کی وجہ سے کچھ نہ کہہ پائی۔ اس کے بعد میں خود گیا اور سارا ماجرا عرض کیا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، خدا کی قسم میں یہ نہیں کر سکتا، تمہیں خادم نہیں دے سکتا۔ اصحاب صفہ کو حالت بھوک میں چھوڑ دوں؟ میرے پاس ان پر خرچ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں، انہیں بیچ کر میں ان پر خرچ کرتا ہوں۔ شام کو ہمارے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ سردی کا موسم تھا۔ ہم دونوں ایک ہی چادر میں اس قدر تھے کہ اگر سر ڈھانپے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اگر پاؤں ڈھانکے تو سر ننگے ہو جاتے۔ یہ معاملہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن میں تو تم میرے خادم لینے کے لیے آئے تھے، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو تمہارے سوال سے بہتر ہے؟
عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ فرمایا مجھے یہ عمل حضرت جبریل امین نے بتایا ہے۔ ہر نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 20 دفعہ اور سونے سے پہلے یہی الفاظ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ اس کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو ماہ نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو ماہ نے، اس ردائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ یہ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیکر حیا اور پردہ و حجاب ہے۔ آپ کی ظاہری حیات میں پردے کا یہ عالم تھا کہ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ آپ کے وصال کا وقت جب قریب ہوا، فرمایا اسماء مجھے چارپائی پر نہ اٹھانا، میں یہ نہیں پسند کرتی کہ مجھ پر اسی طرح کپڑا ڈال دیا جائے جس سے اعضاء کا اظہار ہو۔ میں نے عرض کیا ہرگز ایسا نہ ہوگا، بلکہ آپ کے لیے میں اسی طرح بناؤں گی جس طرح حبشہ میں بنائی جاتی ہے۔ فرمایا مجھے آپ بنا کر بتائے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ میں کھجور کی شاخیں اکٹھا کر کے جب بنائی، آپ نے دیکھا تو تبسم فرمایا۔ میں نے اس سے پہلے آپ کو تبسم کی حالت میں کبھی نہیں دیکھا، یہ مجھے پسند ہے کہہ کر مسکرائی۔ اللہ تعالیٰ تجھے ڈھانپے جس طرح تو نے مجھے ڈھانپا، تو اور علی مجھے غسل دو، کسی اور کو داخلے کی اجازت نہیں۔ یہی وہ مقام حیا و عصمت ہے جس کی وجہ سے جب آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان حشر میں تشریف آور ہوں گی تو تمام اہل محشر سے کہا جائے گا اپنی نگاہیں جھکا لو، محمد کی بیٹی طیبہ اور طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر سے گزر رہی ہے۔ صحابہ سے مروی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، اہل عرش میں سے ایک آواز آئے گی، اے اہل محشر، تمام سر جھکا لو، آنکھیں نیچی کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، آپ 70,000 حوران بہشتی کے جلووں میں بجلی کی طرح تیز رفتاری سے پل صراط سے پار ہو جائیں گی۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو ماہ نے، اس ردائے عفت پہ لاکھوں سلام۔